حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 666 میں ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، ایک آدمی جو گناہوں میں منہمک رہتا تھا مر گیا، یعنی اکثر وہ گناہ کیا کرتا تھا، ہمیشہ گناہوں میں ہی لگا رہتا تھا۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور وہ بصرہ کے قریب رہتا تھا، مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی نہ پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹائے، کیونکہ اس کے ہمسائے اور پڑوسی اس کے کثرت گناہ کے سبب کنارہ کش ہو گئے۔ چنانچہ اس نے 2 مزدور اجرت پر لیے اور وہ اسے جنازہ گاہ میں لے گئے، مگر کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ اسے صحرا میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ میں ایک بہت بڑا زاہد رہتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو زاہد کو منتظر پایا، چنانچہ زاہد نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ زاہد پہاڑ سے اترا ہے تاکہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ چنانچہ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہوئے اور انہوں نے زاہد کی اقتداء میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں کو زاہد کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی۔ زاہد نے کہا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے، سبحان اللہ، بخشا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔ زاہد نے عورت سے اس مرد کے حالات دریافت کیے اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی کہ اللہ پاک نے اسے کیوں بخش دیا، بتاؤ۔ تو عورت نے کہا کہ جیسا کہ مشہور ہے کہ اس کا سارا دن شراب خانے میں گزرتا اور شراب میں مست رہتا۔ زاہد نے کہا کہ کیا تم اس کی کسی نیک عادت کو بھی جانتی ہو؟ یقیناً تم ضرور جانتی ہوگی، وہ بیان کرو۔ عورت نے کہا ہاں، 3 چیزیں جانتی ہوں۔ جب وہ صبح کے وقت مدہوشی سے افاقہ پاتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا تھا، پھر شراب خانے میں جاتا اور بدکاریوں میں مشغول رہتا۔ دوسرے یہ کہ اس کے گھر میں ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے، وہ ان سے اپنی اولاد سے زیادہ مہربانی سے پیش آتا تھا۔ نمبر 3 کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشہ کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور خوب روتا اور کہتا، اے رب کریم، جہنم کے کونے میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا؟ زاہد یہ سنتے ہی لوٹ گیا اور اس کی بخشش کا راز اسے معلوم ہو گیا کہ یقیناً ان 3 نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور رات میں رو رو کر رب کائنات سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس واقعہ سے بہت ساری باتیں سمجھ لیا ہوگا۔ یقیناً ہم اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جہاں ہم گناہ کرتے ہیں وہیں ہمیں چاہیے کہ کچھ اچھے عمل بھی کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی وجہ سے، اچھے عمل کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا، ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔